مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے حافظ شیرازی۔ اب دیکھیں کہ حافظ کا نام محمد، لقب شمس الدین اور تخلص حافظ تھا۔ حافظ نے خود اپنا نام یوں تحریر کیا ہے کہ محمد بن لقب بشمس الحافظ شیرازی۔ حافظ کے سال ولادت کے بارے میں محققین کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں تحریر ہے کہ حافظ 8ویں صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے۔ آقائے نفیسی نے حافظ کا سال پیدائش 726 ہجری سے 729 ہجری کے درمیان قرار دیا۔ مختلف شہادتوں کی بنیاد پر حافظ کا سال ولادت 726 ہجری مانا جاتا ہے۔ حافظ شیرازی کا ایک بیٹا تھا جو 764 ہجری میں فوت ہوا۔ اس وقت حافظ کی عمر 37 سال تھی۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ حافظ کا سال ولادت 726 ہجری ہے۔ آپ دیکھیں کہ حافظ کا سال وفات 792 ہجری تحریر کیا گیا ہے۔ اس طرح وفات کے وقت حافظ کی عمر 65 سال تھی۔ حافظ کے دادا کا لقب غیاث الدین اور باپ کا لقب بعض تذکرہ نگاروں نے بہاؤالدین اور بعض نے کمال الدین تحریر کیا ہے۔ عبدالنبی نے میخانہ عبدالنبی میں لکھا ہے کہ حافظ کے والد اصفہان میں رہتے تھے اور بعد میں انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر تجارت کی غرض سے اہل و عیال کے ساتھ شیراز میں سکونت اختیار کی۔ حافظ کی والدہ کازرونی تھیں اور شیراز میں دروازہ کازرون میں رہتی تھیں۔ والد کی وفات پر خواجہ کی ماں اور 2 بھائی باقی رہ گئے۔ بھائیوں میں حافظ سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی خواجہ خلیل عادل 775 ہجری میں وفات پا گئے، جبکہ دوسرا بھائی ماں اور بھائی کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ حافظ خمیر گیری کر کے روزی کماتے تھے اور فرصت کے وقت قریبی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے۔ انہوں نے بعد میں شیراز کے نامور اساتذہ سے علوم و فنون حاصل کیے اور قرآن مجید حفظ کیا اور اسی نسبت سے حافظ تخلص اپنایا۔ آپ نے الہیات، تفسیر، فقہ اور حکمت کا مطالعہ کیا۔ علم ہندسہ اور موسیقی سے بھی آپ کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ آپ کے معاصر اور ہمدرس نے آپ کو مولانا الاعظم، استاد تحریر الادباء اور فخر العلماء کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ دیکھیں گے شیرازی کی زندگی کا زمانہ 726 سے 792 ہجری تسلیم کیا گیا ہے، لیکن یہ ایران میں جنگ و جدال کا اور ناآرامی کا زمانہ تھا۔ تیموری حملوں کے نتیجے میں ایران کی بستیاں تباہ و برباد ہو چکی تھیں اور اس کے باوجود علماء اور شعراء علمی اور عرفانی محفلیں برقرار رکھتے تھے۔ حافظ نے شیخ مجد الدین، شیخ بہاؤالدین، سید شریف جرجانی اور شمس الدین عبداللہ شیرازی سے استفادہ کیا۔ انہیں شیراز سے بے حد محبت تھی، اسی لیے انہوں نے مسلی اور رکن آباد سے دوری اختیار نہ کی۔ اپنی پوری زندگی میں یزد اور ہرمز کے جانب 2 مختصر سفر کیے جو ان کے لیے خوشگوار نہ تھے۔ دیکھیں آپ دیوان حافظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اہل و عیال بھی تھے جن کی رفاقت میں وہ اپنے دکھ درد بھول جایا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، مگر اس کے باوجود ان کے دل سے اپنے گھر اور اہل خانہ کی محبت کم نہیں ہوئی۔ حافظ دربار سے بھی وابستہ رہے۔ ابو اسحاق نے 743 ہجری میں شیراز پر حکومت قائم کر لی۔ وہ حافظ سے ہمیشہ مربیانہ سلوک کرتا تھا اور بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ایران کے بادشاہوں کے علاوہ بر صغیر کے سلاطین بھی حافظ کے کلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محمود شاہ دکنی نے حافظ شیرازی کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی اور حتیٰ محمود شاہ نے اس کے لیے زاد راہ بھی ارسال کیا، مگر شیراز کی محبت آڑے آئی اور سفر کی صعوبتوں سے فرار کے لیے حافظ نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور محمود شاہ کی خدمت میں غزل لکھ کر ارسال کر دی۔ اب دیکھیں کہ حافظ کا انتقال 791 ہجری اور بعد میں 792 ہجری تحریر کیا اور وہ شیراز کے مقام پر انہوں نے وفات پائی
اور وہیں مسیح کے مقام پر دفن ہوئے۔ ان کا مزار ہر خاص و عام کی زیارت گاہ ہے۔ حافظ کی زندہ جاوید تصنیف ان کا دیوان ہے جو غزلیات، قصائد، قطعات اور رباعیوں پر مشتمل ہے۔ یہ دیوان انہوں نے خود مرتب کیا بلکہ ان کے معاصر محمد گل اندام نے ترتیب دیا تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد گل اندام کا مرتب کردہ دیوان بھی آج موجود نہیں۔ اس کے علاوہ حافظ نے تفسیر قرآن بھی تحریر کی۔ محمد گل اندام کے بقول حافظ شیرازی نے کشاف اور مصباح کے حواشی بھی تحریر کیے تھے۔ اب دیکھیں، چونکہ حافظ کو بچپن میں داغ یتیمی سہنا پڑا اور محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ وہ یہ کارنامہ ہے ان کی زندگی کا، یہ تجسس کی انتہا ہے، یہ شوق کی انتہا ہے کہ وہ اس قدر پریشانیوں کے باوجود انہوں نے تعلیمی سلسلے کو ترک نہیں کیا اور وہ تعلیم باقاعدہ حاصل کرتے رہے اور قرآن کے بھی قاری بنے۔ اپنے عہد کے نامور عالم اور عارف کامل تھے اور مظفری سلسلے کے بادشاہ ان کی تعظیم و تکریم بھی کرتے رہے۔ زندگی بھر شیراز سے نہیں نکل سکے اور بالآخر انہوں نے وفات پائی۔ آپ دیکھیں کہ حافظ ایران کے مقبول ترین شاعر ہیں اور انہیں لسان الغیب کہا جاتا ہے اور ان کے دیوان سے فال بھی نکالی جاتی ہے۔ ان کی وجہ شہرت ان کی زندہ جاوید غزلیں ہیں جن کی بنا پر انہیں امام غزل کہا جاتا ہے۔ حافظ کی غزل میں انسانی زندگی کی تمام مسرتیں اور دکھ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا کلام روح انسانی کا ترجمان ہے۔ وہ درویش منش، آزاد اور بے باک شخص تھے، مکر و ریا، جھوٹ اور فریب سے انہیں نفرت تھی۔ ان کی غزلوں میں ریاکاروں پر شدید تنقید ملتی ہے۔ وہ صلح کل اور وسیع الظرفی کے داعی ہیں۔ ان کا کلام فکری اعتبار سے بھی نہایت پختہ ہے اور فنی لحاظ سے بھی بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ انہوں نے صوفیانہ مضامین زیادہ لکھے ہیں اور صوفیانہ مضامین کے بیان کے لیے مخصوص اصطلاحات کو فروغ دیا۔ ان کی رائج کردہ اصطلاحات آج تک فارسی غزل کا سرمایہ جمال ہیں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ شعری لطافت و نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ حافظ شیرازی کی چند غزلیں بہت مشہور ہوئیں جن میں درج ذیل جو ہیں وہ کافی مشہور ہوئیں اور اس کے کچھ اشعار فارسی تو کیا اردو میں بھی ضرب المثل کا مقام حاصل کر چکے ہیں۔ ساری غزل عشق حقیقی کی چاشنی سے لبریز ہے اور حافظ کے جداگانہ اسلوب کی آئینہ دار بھی ہے۔ آئیے ان کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ کہ دل سرا پردہ محبت اوست، دیدہ آئینہ دار طلعت اوست، دیدہ آئینہ دار طلعت اوست، دل سرا پردہ محبت اوست، دیدہ آئینہ دار طلعت اوست۔ ہمارا دل اس کی محبت کا خیمہ ہے اور آنکھ اس کے چہرے کی آئینہ دار یعنی اس کو دیکھنے والی ہے۔ دیدہ آنکھ آئینہ دار طلعت اوست، آئینہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے، جو ہماری آنکھ ہے وہ آئینہ ہے۔ من کے سر در نیاورم بدو کون، گردنم زیر بار منت اوست۔ دیکھیں کیا، میں جو کہ اپنی بے نیازی کی وجہ سے، سر در نیاورم بدو کون، دونوں جہانوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، میں اپنی بے نیازی کی وجہ سے دونوں جہانوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ گردنم زیر بار منت اوست، مگر لیکن میری گردن اس حقیقی دوست، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کی بات ہو رہی ہے، اس حقیقی دوست کے احسانوں کی زیر بار ہے۔ اب کس کے آگے میرا سر جھکتا ہے؟ سوائے خدا کے آگے میرا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ دیکھیں گے خالص حقیقی جو عشق حقیقی اور عشق مجازی ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، تو یہ خالص عشق حقیقی پہ مبنی یہ شعر ہے کہ انہوں نے کیا کہ ہمارا دل اس کی محبت کا خیمہ، یعنی ان کے دل میں خدا قیام کرتا ہے اور اس کے چہرے کی آئینہ دار اور ان کی آنکھیں جو ہیں، حافظ کی آنکھیں خدا کا دیدار کرتی ہیں۔ اور من کے سر درے نیاورم بدو کون، ان کا سر جو ہے، میرا سر کہیں نہیں جھکتا سوائے درے خدا کے، سوائے درے پروردگار کے، سوائے درے قاضی الحاجات کے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ تو طوبیٰ و ما اقامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ کیا تو ہے اور طوبیٰ ہے، تجھے جنت کا خیال ہے۔ اب عام لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے نا کہ کیا تو ہے اور طوبیٰ ہے، تجھے کیا ہے؟ جنت کا خیال ہے۔ میں ہوں طوبیٰ، کیا شجر طوبیٰ، یہ ایک ایسا درخت ہے جو جنت میں موجود ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں جنت میں، ہے نا۔
तो शजर तूबा, उसका जिक्र है कि तू है और तूबा यानी तुझे जन्नत का ख्याल है, और दोस्त का कद मैं हूँ, और दोस्त का कद मुझे उसके दीदार का ख्याल है। हर किसी की फ़िक्र इसकी हिम्मत के अंदाजे के मुताबिक होती है ना। मतलब देखिए ये क्या है कि वो शायर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी फ़िक्र जो है वो जन्नत तक है, और मेरी फ़िक्र मेरे शजर तूबा काफ़ी बड़ा दरख्त है, तो बुलंदी से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लेकिन तुम्हारे दिल में शजर तूबा का गुज़र है, और मेरे दिल में जो खुदा की कद की बुलंदी का असर है वो किस कदर बड़ा है, मेरे दिल में वो है, खुदा है मौजूद। दौर मजनू गुज़श्त नौबत मस्त, हर कसे पंज रोज़ा नौबतस्त। अब क्या कह रहे हैं, दौर मजनू गुज़श्त नौबत मस्त, यानी मजनू का दौर गुज़र गया और अब हमारा वक्त है, नौबत मस्त, अब हमारा वक्त है। हर किसी के 5 कुछ दिनों के लिए, हर किसी 5 रोज़ा नौबत होता है, हर किसी के पास जो है 5 ही दिन का वक्त होता है, 5 दिनों का वक्त है दुनिया वालों के पास। मन के बाशम दरा हरम के सबा, मन के बाशम दरा हरम के सबा, पर्दादारे हरीम हुर्मते ऊस्त, यानी मैं कौन होता, मन के बाशम मैं कौन होता हूँ, दरा हरम के सबा, इस हरम में जाने वाला कि सबा इसकी हुर्मत के हरीम की पर्देदार है। पर्दा दार हरीम हुर्मत, उसकी हुर्मत की पर्दादार कौन है, दार हरीम जो है उस सबा उसकी हुर्मत के हरीम की पर्देदार, यानी अब जो है खुदा के तक़द्दुस का जिक्र हो रहा है, उसकी बुलंदी, उसकी अज़मत का जिक्र हो रहा है, उसकी इफ़्फ़त का, उसकी इस्मत का, उसकी शोहरत का, उसके अंदर पाए जाने वाले जमाल का, उसके तक़द्दुस का, उसकी पाकीज़गी का जिक्र हो रहा है कि वो किस कदर बुलंद है, उसकी शख्सियत किस कदर लामतनाही है, कि मैं कौन होता हूँ उसके हरम में जाने वाला, कि सबा उसकी हुर्मत के हरीम की पर्देदार है, यानी कि वो हर कस नाकस को नज़र आने वाला नहीं है। मुल्कते आशिकी गंज तरब, हर चेदारम यमन यमतूस्त हमतूस्त, यानी क्या है कि मुल्कते आशिकी गंज तरब, हर चेदारम यमन हमतूस्त, यानी आशिकी का मुल्क और मस्ती का ख़जाना जो कुछ भी मेरे पास है उसकी तवज्जो की बरकत की वजह से, कि मुल्कत यानी जो भी दौलत है मेरे पास है ना, जो ख़जाना है आशिकी गंज तरब, जो ख़जाना है मेरे पास खुशियों का, आशिकी का, मस्ती का, जो मेरे पास ख़जाना है, हर चेदारम यमन हिम्मत ऊस्त, मेरे पास क्या है उसकी तवज्जो की बरकत की वजह से, उसने जो मुझ पर तवज्जो दी, मुझ पर नज़र करम की है, तो जो कुछ भी ख़ासियत मेरे अंदर पाई जाती है वो उसकी तौफ़ीक़ का नतीजा है। हाँ फिर क्या है ख़यालश मुबाद मंदर चश्म, ज़ाक ई गोशे ख़ास दौलत उस्त, यानी उसके ख़याल के बग़ैर निगाह का मंदिर ना हो, निगाह कुछ न देखे, ये गोशे ख़ास बीनाई उसी की दौलत है, कि ई गोशे ख़ास दौलत उस्त, मैं उसके मुबाद मंदर चश्म, मैं उसके बग़ैर उसके सिवा मेरी निगाहें कुछ नहीं देखना चाहती, उसके ख़याल के बग़ैर निगाह का कोई मंजर ना हो, मेरी निगाहें सिवाय खुदा के और किसी को ना देखें, कुछ ना देखें, क्योंकि ये जो आँखों का जो मेरे हिस्सा है, जो मेरी आँखों की बीनाई है, वो उसी की दौलत है, उसकी दौलत है, वो आँखें मुझे उसने दी हैं, लिहाजा मैं इन आँखों से सिर्फ ज़ात खुदा का जलवा देखना चाहता हूँ, सिर्फ अपने परवरदिगार को देखना चाहता हूँ। हर गुले नौ के शुद्ध चमन आराए, असरे रंग बूए सोहबते उस्त, हर गुले नौ के शुद्ध चमन आ रहा है, हर नया फूल जो भी चमन में खिलता है, हर गुले नौ, नौ यानी नया, गुल यानी फूल, हर नया फूल जो चमन में खिलता है, असरे रंग बूए सोहबते उस्त, उसकी मोहब्बत के रंग बू का असर है ना। भाई जाहिर सी बात है, कायनात की सारी चीज़ जो खल्क़ की वो अल्लाह ने खल्क़ की, खालिक़ अल्लाह है, तो जो उसने क्या कहा शायर ने कि जो फूलों की खुशबू है, जो फूल है वो भी उसका मालिक भी वही है, उसको खिलाने वाला भी वही है। आखिर में क्या कहते हैं कि फ़ख्र ज़ाहिर मुबीन के हाफिज़ रा, सीने गंजी नए मोहब्बत उस्त, फ़ख्र ज़ाहिर मुबीन के हाफिज़ रा, हाफिज़ का जो ज़ाहिरी फ़ख्र है, फ़ख्र यानी गुर्बत, जो हाफिज़ की शख्सियत में, हाफिज़ की ज़ात में तुम्हें जो गुर्बत नज़र आती है, तो उसे न देख, हाफिज़ का ज़ाहिरी फ़ख्र न देख, हाफिज़ की ज़ाहिरी गुर्बत न देख, इसका सीना उसकी दौलत की मोहब्बत का ख़जाना है, उसके सीने को देख, सीना गंजीना है मोहब्बत, उसका जो सीना है वो अल्लाह की दौलत से भरा हुआ है, अल्लाह की मोहब्बत की दौलत से भरा हुआ है, अल्लाह की मोहब्बत का ख़जाना है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस कदर खूबसूरत गज़ल है ये, और मेरा ख़्याल है हाफिज़ की शख्सियत को आप समझ गई होंगी कम